اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں. یاد رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. اپنے کردار کو امپروو کیجئے. یہ باقی رہ گیا. افسوس کہ ایک ہمارے بڑے آنریبل ممبر نے کہا کوڑا کرکٹ بھونکنا. ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، چار اپنی طرف ہوتی. جتنے یہاں پہ لوگ ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں. صرف ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں. ابھی جو باتیں ہوئی یہاں پہ، میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو 50 سال سے سیاست میں ہیں، وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے، نہ اپنی تربیت میں سنے، نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے. افسوس کہ ایک ہمارے بڑے آنریبل ممبر نے کہا کوڑا کرکٹ، دوسرے آنریبل ممبر نے کہا گالی گلوچ، تیسرے آنریبل ممبر نے کہا بھونکنا. تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، چار اپنی طرف ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے. تو میری آپ سے استدعا ہے، ہم اس ملک کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے. انہوں نے تو 10 دن میں چلے جانا ہے. تو ہم یہ مائک کھولیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسی باتیں نہ کہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے. صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے. اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم معاف کرتے ہیں آپ کو، لیکن اپنے کردار کو امپروو کیجئے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بلڈوز کا لفظ جو ہے جب کہا جا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ یہاں پہ چند منٹ کے اندر 54 جو ہے لیجسلیشنز ہو گئی تھی. میرا خیال ہے سارے ایک منٹ میں جو ہے نا 54 لیجسلیشنیں ہوئی تھیں. اور اس اسمبلی کے ریکارڈ پہ یہ ساری چیز موجود ہے. میڈیا اس وقت لائیو جو ہے دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ اس وقت کے ڈیپٹی سیکرٹری صاحب جو بیٹھ کے ڈیپٹی اسپیکر صاحب جو ہے وہ لیجسلیشن کروا رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی بات کرتے ہوئے جو ہے جس کا ایک ماضی بھی ہو، ایک کانٹیکسٹ بھی ہو، تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے جو ہے. یہ میں صرف یہ ریکارڈ درست کرنا چاہتا تھا کہ اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو میں ضرور کسی پہ انگلی اٹھاؤں. اگر میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو پھر مجھے انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں. میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جو کچھ ہے اس کے میرٹ اور ڈی میرٹس میں نہیں جانا چاہتا. لا منسٹر صاحب اس پہ بولیں گے. میں اس بات کا ضرور حامی ہوں کہ لیجسلیشن کی ایک سینکٹیٹی جو ہے ضرور ہونی چاہیے. جو بھی پروسیجر ہے، جو بھی پروسیس ہے، اس کو فالو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں، یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا، یا اس وقت ان کو شرم یا نہ آئی جب اس شخص نے، اور ساتھ ہی ڈسولوشن بھی اسمبلی کی اسی سانس میں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل، اسی سانس میں ڈسولوشن بھی کی اسمبلی کی جو بعد میں ریورس ہوئی. جن لوگوں کا اتنا تاریخ اور بھیانک ماضی ہو، وہ بیٹھ کے ہمیں یہاں پہ دیکھیں، اخلاق باختہ عورتوں کو جو ہے چیسٹی کے اوپر جو ہے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں. نہیں، میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. نو کراس ٹاک. میں خواجہ صاحب آپ دیکھیں، میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی، کہیں گے جی ہم خواتین ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، چلیں. نو کراس ٹاک پلیز. سینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں. نو کراس ٹاک. نہیں، اللہ کا فضل ہے، میرے بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. نو کراس ٹاک پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس. یہ باقیات یہ ماحول نہ خراب کریں. سن رہے ہیں نا یہ سب کی بات. باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے.
یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں یہ ایکسپنج کرتا ہوں. گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned. دیکھیں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. عورتیں ڈیفینڈ کریں, جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی. تھینک یو. ایک بندہ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, آپ نے دو باتوں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. میری اگر آپ بات سن لیں, آپ ہی کی بات کرنے لگا ہوں. ایک تو جناب اسپیکر دو چیزیں میری تجویز ہوگی. دو جگہوں پہ کوئی جذبات آڑے آ گئے جو ایکسپنج کرنا ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب نے کیونکہ بڑی چاشنی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ بھیڑیوں کا ریوڑ ہے, تو خدا کے لیے سیوان میں کوئی بھیڑیا نہیں ہے, نہ کوئی بھیڑ ہے. تو ایک تو وہ ایکسپنج کر دیا جائے, اور دوسرا آپ نے صحیح نوٹس فرمایا کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی نکل جائے. میرے خیال میں مسئلہ یہ جناب وہ نذیر تارڑ ہیں, آصف خواجہ ہیں, اس طرف سے جو ہے نا پی ٹی آئی کی ڈاکٹر زرکا بات کر رہی تھی. انہوں نے اس بات پہ احتجاج کیا کہ وہ جو ہے نا اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے, پارلیمانی الفاظ نہیں ہوتے, کسی کو کچھ کہا جاتا ہے, کسی کو کچھ کہا جاتا ہے. پھر وہ جناب سونے پہ سہاگا وہ کھڑے ہوئے جناب آصف خواجہ, جن کا وطیرہ ہی ہے شرم و حیا اور ٹریکٹر ٹرالی نہ جانے وہ کیا کچھ کہتے رہتے, اسی کو دوبارہ دہرا دیا. بجائے اس کے اپنی اصلاح کرنے کے انہوں نے جس بات پہ احتجاج کیا, احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ معاف بھی کر دیا ڈاکٹر صاحبہ نے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی, پھر وہی الفاظ دہرا دیے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں, یہ جو حکومتی نظام ہے, یہ عوام کی بہبود کے لیے ہوتا ہے. ڈکٹوریل سٹائل جو ہے نا حکومتیں, وہ بھی اپنے عوام کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ کم از کم مخلص ہوتی ہیں. تو وہ ٹھیک ہے اگر چائنا میں, رشیا میں, یا جہاں ایسا سسٹم ہے, جہاں بادشاہت ہے, جہاں ایسے نظام موجود ہے جیسے یو اے ای میں, سعودی عربیہ میں, تو وہ جو ڈکٹوریل ٹائپ کی حکومتیں ہیں وہ کتنی مخلص ہیں اپنے کاز کے ساتھ. ان کو کاز کیا ہے؟ عوام الناس کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرنا اور اپنے وطن کو ترقی دینا, اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کو بخار چڑھ جاتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننے کا جناب, اور پھر وہ لوٹ مار, لوٹ کھسوٹ, اور پھر جیسے وہ قسم کھا رکھی ہو کوئی سسٹم کو اور مزید بگاڑ کی طرف لے کے جانا ہے. اب اس سسٹم کو اتنا پراگندہ کر دیا ہے کہ ہر شخص 100% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ نظام ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں رہا. یہ نظام جو ہے نا عوام و ناس کے لیے اور وطن عزیز کے لیے نہیں ہے. وطن عزیز اور عوام و ناس کے لیے یہ ایک دشمن کا رول پلے کر رہا ہے. یہ بینیفیشری ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے یہی ایلیٹ کلاس جو یہاں پہ موجود ہے, لیکن اسی کو نوازا جا رہا ہے. امیر